مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، سینٹ کا الیکشن ہے، 1 ماہ پہلے ہوں یا بعد ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ووٹنگ کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ یہ 2-3 پہلو ہیں نا جی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ 20 آدمی جو تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنے ووٹ بیچ دیے تھے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا ووٹ بیچنے کا۔ پختونخوا میں، بلوچستان میں اور قبائلی پٹی میں ووٹ ہمیشہ بیچے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی قیمت 5 سے 10 کروڑ روپے تک لگتی ہے۔ 5 سے 10 کروڑ؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک صنعت کار خاندان ہے، کھرب پتی ہے، مگر اس کا رسوخ نہیں ہے۔ اپنے ایک آدمی کو وہ سینٹ میں بٹھا دیتے ہیں 5 سال کے لیے، تو 5 سال کے لیے ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، جس کے لیے ادروائز انہیں زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے کہ آدمی پالیٹکس میں ہو۔ ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ، مینیجرز، مالکان بریف کیس لیے ہوئے، کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے، یہ چیک بک رکھی ہوئی، وہ سول سیکریٹریٹ کا طواف کرتے رہتے ہیں بہت سی چیزوں کے معاملے میں، سب کو پتہ۔ اچھا، وہ 20 آدمی نکالنے پڑے تھے نا عمران خان صاحب کو، پارٹی سے 20 ایم پی نکالنے پڑے تھے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب یہ نہ ہو، اور مطلب اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے کہ اگر وہ ہو کہ وہ اوپن ہینڈ سے ہو، اس میں دشواری کیا، وہ میں آپ سے بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں ووٹوں کی خرید و فروخت، اس میں سبھی کا فائدہ ہے، ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں، وہ شو آف ہینڈ سے تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے۔ تو پھر بھئی 14 ترجیحات ہیں، انسان کی 10 انگلیاں ہوتی ہیں، 14 نہیں ہوتی۔ فرض کرو کوئی اشارہ مقرر بھی کیا جائے، اول تو بہت مشکل ہے۔ جو لوگ چھپے ہوئے کاغذ پہ غلط مہر لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ 2-3% لگا دیتے ہیں، وہ اشارے تو 50% غلط ہو جائیں گے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اوپن ہو، اوپن بیلٹ، اوپن بیلٹ انڈیا میں ہے، اچھا، مگر وہ بھی نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی، وہ بھی مشکل ہے بہت۔ کیوں؟ اس لیے اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ آئین میں ترمیم کون کرے گا؟ اس کے لیے حکومت تو تیار نہیں ہے ہارون صاحب۔ اعظم سواتی صاحب یہ علیہ اعلان کہہ چکے ہیں آئینی ترمیم ہم نہیں کریں گے۔ نہیں کر ہی نہیں سکتے نا، کریں گے کیا؟ تو سپریم کورٹ کا جو اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ سپریم کورٹ کا یہ رول نہیں ہے۔ دیکھیے، میں کوئی جو اپنی ماہرین کی رائے سے جو میں نے اخذ کیا ہے، میں تو کوئی ماہر قانون تو نہیں ہوں، نہ کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہوں، وہ یہ ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے بے نظیر کی جب حکومت بنے گی، آپ کو کیا یاد ہوگا؟ وہ تو 88 میں بنی تھی، تو صرف سینٹ میں 3 ممبر تھے پیپلز پارٹی کے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو 85، سینٹ تو کبھی ختم نہیں ہوتی نا، قومی اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، سینٹ تو ہمیشہ برقرار رہتی ہے نا، وہ ہر 3 سال کے بعد نئے ممبر آ جاتے ہیں۔ وہ تو ضیاء الحق کے زمانے کے ممبر موجود تھے نا، ٹھیک ہے نا، 3 ممبر تھے، وہ کچھ ہی نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 2 سال میں حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے نا کہ یہاں تک کھینچ لایا ہے معاملے کو، یا حالات اس کے حق میں ہیں۔ حالات حق میں عمران خان صاحب کے اس وقت حق میں، اس پہ آگے جا کے بات ٹھیک ہے، بیان کیجئے گا۔ اچھا، اب یا تو قانون میں ترمیم کریں یا سپریم کورٹ اجازت دے دے، ٹھیک ہے، یہ مرحلہ چلتا رہے گا۔ خود سرکاری لوگوں کی، اٹارنی جنرل سمیت یہ رائے ہے کہ یہ مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور پہلو اب دیکھ لیں کہ اپوزیشن کو انہوں نے الجھا لیا ہے اس میں، اب سوچ سمجھ کے الجھایا ہے، یا اپوزیشن یا استعفے دے یا لانگ مارچ کریے، سینٹ کا الیکشن لڑے۔ مارچ میں بھی تو بات چل سکتی ہے ہارون صاحب، لانگ مارچ کی، اگر فروری میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کس لیے انگیج ہو گئی؟ نہیں، پھر جب وہ سینٹ میں جب اس کی میجورٹی ہو جائے گی تو جو لوگ الگ ہوں گے، 50% جو الگ ہو جائیں گے، ریٹائر ہوں گے، اس میں میجورٹی تو نون لیگ کی ہے، تو پی ٹی آئی کی میجورٹی ہوگی نا، بلوچستان سے میجورٹی ملے گی، کے پی سے ملے گی، پنجاب سے ملے گی۔ سندھ اپنا دفاع تو کرے گی ہارون صاحب، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی ہو۔ پھر تو سینٹ میں جب میجورٹی ہو جائے گی تو اپوزیشن ویک ہو جائے گی، آلریڈی ویک ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ شمالی علاقوں پہ برف گر رہی ہے اور اپوزیشن پہ گر رہی ہے، اپوزیشن پہ بھی برف گر رہی ہے، برف گر رہی ہے۔
دیکھیں نا محترمہ نے, اب موضوع شروع ہو گیا تو چلے اس کو آگے چلاتے ہیں. محترمہ نے پوچھا مریم نواز نے کہ بندے کیوں نہیں آئے, فوراً 13 دسمبر کے بعد کے اجلاس خواجہ میں. سعد رفیق سے پوچھا بندے کیوں نہیں آئے, انہوں نے کہا 5-6 ایسے آدمی جو بندے لے کے نہیں آئے. اس میں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 5-6 آدمی تو ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں وہ ایسے بیان داغتے رہتے ہیں. اچھا, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے بھی ملے ہوئے اور ادھر بھی ملے ہوئے. ادھر بھی ملے ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں, اور روحیل اصغر نے ان کی تائید بھی کی. لیکن رانا ثناء اللہ کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس ہیں. کس حوالے سے ہارون صاحب؟ بس ذرائع کہتے ہیں لویلٹی کے حوالے سے, وفاداری کے حوالے سے, ادھر بھی رابطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. رانا صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے نا, پھر ایسی بہت برا بھلا کہتے تھے شریف خاندان کو, پھر نون لیگ میں آ گئے تھے. تو نون لیگ سے دوسری طرف بھی کہیں جا سکتے ہیں اگر حالات سازگار ہوں. اور وہ عابد شیر علی کے والد نے تو کہا ہے کہ بندے جان بوجھ کے نہیں لے کے آیا فیصل آباد سے. اب صحیح کہا ہے غلط کہا ہے دیکھیں نا, وہ تو وقت طے کرے گا جب پارٹی میں اسے دراڑیں پڑے. اچھا, سعد رفیق نے کہا بندہ نہیں لے گئے. اچھا, جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا جی. اچھا, وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں؟ کون ہے؟ خواجہ آصف. نہیں ہارون صاحب, وہ بڑے وفادار. میں نہیں کہہ رہا, وہ بڑے وفادار. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, مجھے کیا پتا ہے. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب, خواجہ آصف, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ. ہارون صاحب یہ اور کچھ اور یہ حکومت کو کیا گرائیں گے؟ یہ تو اندر سے خود ان کے شکست و ریخت ہو رہی ہے. اس کا نون لیگ کی آئندہ سیاست پہ کیا اثر ہوگا ہارون صاحب؟ مریم بی بی جلسے کا کیا اثر ہوگا؟ ایک اصول یاد رکھیے, اللہ کے بنائے ہوئے اصول نہیں بدلتے. بے شک بے شک. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اس کے قوانین کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. انہوں نے کیا دعویٰ باطل ہوتا ہے کہ ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے عمران کو. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے بھی کل ایک دعویٰ کیا کہ میں کپتان ہوں, میں دوسروں سے بہتر کھیلتا ہوں. اس میں کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں بہتر کھیل سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بہتر. حالانکہ وہ سیاست بہتر کھیل سکتے ہی نہیں ہیں, وہ تو حالات فیور کر گئے. لیکن آپ جانتے ہیں ہارون صاحب, وہ پہلے دن سے بڑا دعوے دار رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا ہارون صاحب, بڑا امپورٹنٹ دعویٰ ایک دن لے کے بیٹھ جاتا ہے. دعویٰ کیا تھا بھٹو نے, قائد اعظم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ابھی جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف حکومت بھی کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے. معاملہ یہ کہ آئینی اصلاحات کون کرے گا؟ اگر آئینی اصلاحات ہو جائیں تو یہ معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں. کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ کوئی اصول پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بارش کا خبر بننا پڑے گا. جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ اصولاً غلط تو نہیں ہے نا کہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جائے, اس پہ مشورہ کر کے کوئی طریقہ کار وضع کر لیا جائے. مگر محترمہ مریم نواز نے فوراً ہی کہا کہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا نہ خواستہ. نہیں دیکھیں, جب نفرت غالب ہوتی ہے ذہنوں پہ تو کچھ بھی, مطلب مولانا فضل الرحمان کل کہہ رہے تھے ساری کابینہ جاہل ہے. بھائی اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی زبان کو استعمال کرے